الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں خالق ارض و سماوات نے حج کے کچھ احکامات کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ یہاں سے مفسرین کرام نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ حج اور عمرہ جب بھی کرنا ہو تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی سیر و تفریح کا نظریہ، دکھلاوے کا نظریہ یا محض اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ حج و عمرہ کرے گا تو اسے اس کا کما حقہ اجر و ثواب نہیں ملے، بلکہ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کی خاطر، اجر و ثواب کے حصول کی خاطر بندہ حج اور عمرہ کو پورا کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، سو اگر تم کو حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم مسئلہ ذکر فرمایا خالق ارض و سماوات نے کہ بعض اوقات بندہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، وہ حج یا عمرے کا احرام بھی باندھ لیتا ہے۔ اب جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا جائے تو اسے مکمل کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ پہلے اگرچہ عمرہ کرنا لازم نہ بھی ہو، ایک مستحب امر ہے۔ حج اگر بندے کے اوپر صاحب استطاعت نہیں تھا، فرض نہیں تھا، ویسے ہی کسی نے اس کی معاونت کر دی یا کچھ معاملات کی وجہ سے وہ حج کے لیے چلا گیا تو پہلے اگرچہ اس کے لیے لازم نہیں تھا، لیکن جب اس نے نیت کر لی اور احرام باندھ لیا تو اب اسے مکمل کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ جس بندے نے حج یا عمرے کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اب اگر کسی وجہ سے اسے عمرہ کرنے سے روک دیا جاتا ہے یا حج کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات بندے کو ویسے کوئی جسم کے اندر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، یا ویسے سرکاری طور پہ حکومت کی طرف سے روک دیا گیا، دشمن نے روک دیا، کوئی بھی ایسی کنڈیشن بن جائے کہ بندہ حج یا عمرہ کے لیے گیا، راستے میں اسے روک دیا گیا، تو ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ چونکہ احرام باندھ چکا ہے، نیت کر چکا ہے، اب اس کے لیے حج یا عمرہ ہو تو لازم گیا، لیکن آگے حالات سازگار نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایک قربانی کا جانور، ایک ہدی کے طور پہ جانور حدود حرم کی طرف روانہ کر دے اور وہاں پہ ذبح کروا دے اور پھر اپنے احرام کو کھول لے، یہ اس کی طرف سے دم ادا ہو جائے گا۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تمہیں حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے تو جو قربانی تمہیں آسانی سے میسر ہو، حاصل ہو، وہ بھیج دو۔ لیکن ایسا نہیں کہ بس قربانی کا جانور بھیجا اور ادھر سے حلق کروا کے احرام کی پابندی ختم، نہیں، اس کے لیے شرط لگائی ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک وہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک حلق کروانے کی اجازت نہیں۔
اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ یہ جو حج یا عمرہ کے لیے روک دیا جاتا ہے تو اس کی حدی کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے دم کے طور پر، اس کا حدود حرم کے اندر ذبح کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جہاں روک دیا گیا وہیں بندہ ذبح کر دے، نہیں، اسے حدود حرم تک جانور کو بھیجنا ہوگا۔ اگر وہ خود حدود حرم میں داخل ہو چکا ہے پھر روک دیا گیا، پھر وہ خود ذبح کر لے۔ لیکن اگر وہ خود ابھی حدود حرم میں داخل نہیں ہوا اور اسے کسی وجہ سے رکنا پڑ گیا تو وہ اپنا جانور کسی کے ذریعے حدود حرم میں بھجوائے گا اور اسے تنبیہ کرے گا، اس سے ایک بات طے کرے گا کہ کس دن تم جا کے میرے جانور کو وہاں پہ ذبح کرو گے، تو جس دن کا معاہدہ ہو اس دن کے بعد پھر وہ حلق کروا سکتا ہے اور احرام کی پابندی سے باہر آ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا تو آپ نے اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور پھر نبی علیہ السلام نے احرام کھول دیا اور سر وغیرہ منڈوا لیا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ حدیبیہ کا جو مقام ہے یہ بہت وسیع مقام ہے، اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں آتا ہے اور کچھ حدود حرم سے باہر ہے۔ تو کئی لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو حدیبیہ پہ جانور ذبح کروا دیے لہذا حدود حرم میں جانا لازم نہیں۔ تو مفسرین کرام نے اس کی تفصیل بیان کی، چونکہ حدیبیہ کا مقام فرمایا ایک بہت بڑی جگہ ہے، اس میں سے کچھ حصہ حدود حرم کے اندر آتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جو اپنے جانور ذبح کروائے تھے حدیبیہ کے مقام پہ وہ حرم کی حدود کے اندر رہ کے کروائے تھے۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ اگر اسے حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو وہ اپنا قربانی کا جانور حدود حرم میں بھیجے گا اور وہاں پہ جا کے اس کی طرف سے جانور کو ذبح کیا جائے گا اور پھر وہ احرام کی پابندی سے باہر آ سکتا ہے حلق کروانے کے بعد۔ اس کے بعد پھر آگے ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ فرمایا پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلے میں روزے رکھے یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرے۔ یہ مسئلہ فقہا نے اس انداز سے بیان کیا، وہ تو تھا نا اسے حج کرنے سے ہی روک دیا گیا یا وہ حج کرنے سے ہی رک گیا کسی بیماری کی وجہ سے، اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ بندہ حج کے لیے جا رہا ہے، حج وہ ادا کرے گا۔ تو چونکہ جب بندہ حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، تو اب اسے سر کے بال کٹوانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں یا سر میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بڑے بال رکھے ہوں، تو وہ جب تک بال نہ کٹوائے جائیں بندے کو سکون نہیں ملتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ایسے ہوا کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کے سروں میں جوئیں پڑ گئی اور وہ نیچے گر رہی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ تم اپنے سروں کو منڈوا لو۔ تو یہاں پہ یہ کنڈیشن بیان کی جا رہی کہ بندہ حج اور عمرہ پورا کر رہا ہے لیکن اس کے سر کے اندر اتنی تکلیف ہے کہ جب تک وہ سر کے بال نہیں منڈوائے اس کے لیے باقی معاملات صحیح طریقے سے انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس بندے کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنا سر منڈوا لے، اگرچہ ابھی حج کے جتنے بھی معاملات میں پورے نہیں ہوئے، عمرہ کے جو جتنے بھی واجبات ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، لیکن یہ چونکہ مجبوری کی حالت میں ہے تو اسے پھر اجازت دی گئی کہ وہ اگر سر میں بہت زیادہ تکلیف کی وجہ سے بالوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے بال کٹوانا لازم ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت نے اسے اجازت دی کہ وہ اپنے سر کے بال تو کٹوا لے لیکن اس کے فدیہ میں اسے 3 چیزوں کا اختیار دیا کہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے۔ ایک کام یہ بیان کیا کہ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، روزے کے ساتھ فدیہ ادا کرے، تو فقہا نے فرمایا کہ وہ 3 روزے رکھ لے اس کے بدلے میں، اور صدقۃ، یا پھر صدقہ ادا کرے۔ صدقے کے بارے میں فقہا نے بیان فرمایا کہ وہ 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے گا، یا پھر 6 مسکینوں میں سے ہر بندے کو ایک صدقہ فطر کی مقدار
گندم یا جو یا جو بھی اس کے پاس میسر ہو وہ ادا کرے گا تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا او نسک، یا پھر وہ قربانی کے لیے ایک جانور بھیجے گا۔ وہ چھوٹا سے چھوٹا جانور، بکری بھی بھیجی جا سکتی ہے، اونٹ بھی بیچ سکتا ہے، گائے بھی بیچ سکتا ہے، لیکن بکری بھی اس کے لیے بھیجی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دو مسئلے ہو گئے، ایک یہ کہ حج کے لیے روک دیا گیا، اس میں لازم یہ ہے کہ قربانی کے لیے ہی جانور بھیجے، اور اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ حدود حرم میں ہی ذبح ہو۔ اور یہ جو مجبوری کی وجہ سے وہ حلق کروا رہا ہے، تکلیف کی وجہ سے، اس میں تین چیزوں میں سے اختیار دیا گیا، اور حدود حرم کی قید بھی نہیں لگائی گئی کہ وہ جہاں تھا وہیں 3 روزے رکھ لے، وہیں پہ صدقہ کر دے، وہیں پہ چاہے تو قربانی کا جانور ذبح کر دے، اس کی طرف سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فرمایا سو جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے۔ یہاں پہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو حج افراد کہا جاتا ہے، ایک کو حج تمتع کہا جاتا ہے، اور ایک کو حج قران کہا جاتا ہے۔ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے صرف حج کا ارادہ کیا اور ایک حج ہی ادا کیا، ساتھ عمرہ نہیں ملایا۔ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلا، ایک ہی سفر کے اندر اس نے عمرہ بھی ادا کرنا ہے اور حج بھی ادا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے عمرے کا احرام باندھے گا، عمرے کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ پورے کرنے کے بعد حلق کروائے گا، عمرہ اس کا فائنل ہو جائے گا، احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ حج کے لیے دوبارہ نئے سرے سے احرام باندھے گا، اسے حج تمتع کہا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر حج قران ہے، اس سے مراد یہ کہ وہ ایک ہی سفر میں نکلا اور اس نے حج اور عمرہ کے لیے اکٹھا ایک ہی احرام باندھا، ایک ہی مرتبہ نیت کی اور وہاں پہ جا کے عمرے کے معاملات ادا کیے، لوازمات ادا کیے، پھر احرام کی حالت میں وہاں پہ قیام پذیر رہا، اور جب حج کے ایام شروع ہو گئے تو اس نے حج ادا کر لی۔ تو اس میں سے جو پہلی صورت ہے حج افراد، اس میں قربانی نہیں ہے، اور جو دوسری 2 صورتیں ہیں حج تمتع یا حج قران، اس کے لیے قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ حج تمتع کرے گا یا حج قران کرے گا تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ حج کی قربانی بھی ادا کرے۔ اور یہ جو حج تمتع ہے اور حج قران ہے، یہ صرف اس بندے کو اجازت ہے جو حدود حرم کے باہر سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آیا۔ جو وہاں میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں انہیں حج تمتع اور حج قران کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ اور جو باہر سے دیگر ممالک سے جانے والے لوگ ہیں وہ تینوں میں سے کوئی بھی حج کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ حج افراد کریں گے تو اس پہ قربانی نہیں ہے، لیکن اگر وہ حج تمتع کریں گے یا حج قران کریں گے تو اس کے فدیہ میں یا شکرانے کے طور پر انہیں ایک عدد قربانی بھی کرنا پڑے گی۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جب تم امن کی حالت میں ہو تو تم میں سے جو بندہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ حاصل کرنا چاہے، ایک ہی سفر میں حج اور ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہے، تو وہ جو اسے میسر آئے قربانی پیش کرے شکرانے کے طور پر۔ اور آگے ساتھ تنبیہ فرمائی فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اس میں بھی چھوٹ دی کہ اگر قربانی تو اس کے اوپر لازم ہوئی ہے شکرانے کے طور پہ، لیکن بعض اوقات بندہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ اس کے پاس مال بچا ہی نہیں ہے، پیسے ہے ہی نہیں، وہ قربانی کہاں سے کرے؟ تو شریعت نے اسے چھوٹ دی کہ جس بندے نے حج تمتع تو کرنے کا ارادہ کر لیا یا حج قران کرنے کا ارادہ کر لیا، اب اس کے اوپر چونکہ قربانی لازم تھی، اب وہ قربانی کر نہیں سکتا کسی وجہ سے، تو شریعت نے اس کا نعم البدل اسے عطا کیا کہ ایسی صورت میں جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا وہ 10 روزے رکھے گا،
اس کے فدیے میں 10 روزے رکھے گا، ان میں سے 3 روزے وہ حج کے ایام میں رکھے گا، 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے احرام باندھ کے رکھے گا، اور باقی جو 7 روزے ہیں وہ 13 ذی الحجہ کے بعد اسے اجازت ہے، چاہے تو وہیں پہ رکھ لے، چاہے تو اپنے گھر کے اندر آ کے رکھ لے، بہتر یہ ہے کہ واپس اپنے شہر میں یا اپنے گھر میں آ کے رکھ لے۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ تو جس بندے نے حج قران یا حج تمتع کیا لیکن اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں تھی، تو فرمایا فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے۔ اس میں فقہاء نے بیان فرمایا کہ شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ سارے حج کے ایام، ان میں سے کسی بھی دنوں کے اندر جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لے تو 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جو باقی 7 روزے ہیں جب وہ 13 ذی الحجہ کے بعد حج مکمل کر لے گا تو اس کے بعد جب اپنے گھر میں واپس اپنے علاقے میں آئے گا تو وہاں پہ آ کے 7 روزے مزید رکھے گا، تو فرمایا تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ مکمل 10 روزے ہو گئے، یہ مکمل 10 روزے ہو گئے۔ تو بڑا اہم مسئلہ یہ بھی بیان ہوا کہ اگر کوئی بندہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 3 روزے حدود حرم میں حج کے ایام سے پہلے پہلے رکھ لے گا، 9 ذی الحجہ سے پہلے پہلے، اور اس کے بعد 7 روزے واپس اپنے علاقے میں آ کے رکھ لے تو اس کی طرف سے قربانی کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ پھر آگے مسئلہ بیان کیا، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ یہ جو اجازت ہے حج تمتع کرنے کی، یہ اس بندے کے لیے ہے جس کے اہل و عیال حدود حرم میں نہیں رہتے۔ جیسا میں نے پہلے بیان کر دیا کہ جو وہاں پہ میقات کی حدود کے اندر رہنے والے ہیں انہیں حج تمتع یا حج قران کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف حج افراد کریں گے، اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں انہیں حج افراد کی بھی اجازت ہے، حج تمتع اور قران کی بھی اجازت ہے۔ تو یہاں پہ اسی بات کا تذکرہ کیا، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ یہ جو حج تمتع کی اجازت دی جا رہی ہے یہ اس بندے کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام میں نہیں رہتے، یعنی حدود حرم کے اندر نہیں رہتے، بلکہ وہ باہر میقات کی حدود سے باہر سے آیا ہے تو وہ حج تمتع کرے یا قران کرے، جو چاہے کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، سارے معاملات اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا خوف دل میں بسا کے ادا کرنے ہیں۔ کسی بھی معاملے کے اندر سستی کا یا اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا کہ بندہ اللہ کے عذاب کی یا اللہ کی گرفت کے اندر آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔